جی السلام علیکم ویورز. سب سے پہلے تو آپ سب کو جمعہ مبارک. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سردیوں کی دھوپ اور آسمان بہت پیارا ہوا ہے بلو کلر کا، اور ساتھ بادل ہیں. اور اگر ایسی سردیوں کی دھوپ ہو اور ساتھ میں اگر یہ دیکھیں کنوں ہو جائیں تو سردیوں کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. تو یہ اور دیکھیں ساتھ میں ویورز. بچپن والے پاپڑ بھی، یہ آپ لوگوں نے کھائے ہوں گے. بچپن میں لیتے تھے 5-5 روپے کے آیا کرتے تھے یہ گول والے پاپڑ، اور ساتھ میں یہ کاٹن کینڈی جس کو بڑھیا کے بال کہتے تھے. یہ ساری پرانی یادیں ہیں. جو چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو بچپن میں اسکول کے سامنے بھی بیچنے آیا کرتے تھے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مطلب آج کل جو بچپن کی یادیں جو ہیں نا وہ مطلب موسٹلی یہ چیزیں اب بہت کم ملتی ہیں ہمیں. تو بچپن میں وہ ایک بیل کے ساتھ آتا تھا پاپڑ بیچنے والا، اور پاپڑ کافی بیچنے ساری ایسی چیزیں ہیں جو بچپن کی ہیں. 90s کے کڈز جو ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ملتی تھیں. کیونکہ آج کل کے بچے تو ان چیزوں سے کافی دور ہو چکے ہیں. وہ بس ایک موبائل انٹرنیٹ بس یہ ان کو مل جائے. جو ہم نے اپنا بچپن انجوائے کیا وہ بڑا زبردست کیا ہے. سائیکلنگ کرتے تھے، پاپڑ کھانا، اور پہلے وہ آپ کو یاد ہوگا ایک آئس کریم والا بھی آیا کرتا تھا. تو ایک سستی سی آئس کریم بیچا کرتے تھے، 2-2 روپے کی ہوتی تھی. لالی پاپ سی بنی ہوتی تھی اورنج. تو وہ چیزیں تو اب بالکل ہی ختم ہو چکی ہیں. اب کوئی نہ بچے انہیں کوئی انٹرسٹیڈ ہے اس چیزوں میں، نہ ان کو پتہ ہے. چھوٹے چھوٹے کھیل جو ہم لوگ کھیلا کرتے تھے بچپن میں، اب کسی بچے کو بتاؤ تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کون سے کھیل ہیں. تو وہ اپنا ہی ایک مزہ تھا 90s کے دور کا. تو بڑا پیارا بچپن ہم لوگوں نے گزارا. باہر کھیلتے تھے، ہماری ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہوتی تھیں. شام کے وقت سائیکلنگ، ہماری روڈ ہوتی تھی گھر کے سامنے، تو سائیکلنگ اس کے سامنے ہم کیا کرتے تھے. پھر آتے تھے، پھر اسکول کا کام کرتے تھے، پھر ہمارے قرآن شریف کا ٹائم ہو جاتا تھا. تو بس پھر کھانا کھا کے جلدی امی جو ہیں وہ 7 بجے 8 بجے سلا دیا کرتی تھیں. تو آج کل دیکھا جائے تو آج کل بالکل چینج ہو چکا ہے سب کچھ. بچوں کی روٹین، بچوں کی ہابیز، شوق، مطلب ہر چیز چینج ہو چکی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے اکثر. لیکن یہ ہے کہ بچوں کو جو ہے نا وہ مطلب موبائل اگر یوز کرتے بھی ہیں تو کچھ ٹائم کے لیے وہ یوز کریں. لیکن سپورٹس جو ہے نا وہ بچوں کے لیے سپورٹس ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہیں. اور آج کل چونکہ اکثر خود ٹیچر ہیں تو یہ بہتر جانتی ہیں کہ آج کل کے جو بچے ہیں نا، ایون کہ سکولز میں بھی، اب سکولز پہلے ہوتے تھے وہاں پہ آپ کے فٹ بال کے گراؤنڈ، کرکٹ کے گراؤنڈ ہوتے تھے اور ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں. آج کل کے بچوں میں جو ہے نا وہ چیز بہت کم ہے. کیونکہ آج کل آپ سکولز جتنے بھی دیکھ لیں، پرائیویٹ سکولز، جی تو وہ جو ہیں پرائیویٹ سکول جو ہیں وہ ایک گھر کے اندر انہوں نے سکول بنایا ہوا ہے. تو اب وہ ایک گھر کے اندر سکول ہونے کے باوجود ان کو وہ جو ایکٹیویٹیز ہیں نا ان میں وہ بہت جو ہیں وہ ڈھیلے کہہ لیں یا ان کو کہہ لیں کہ ان اس طرح سے وہ سپورٹس میں ہے نہیں. آج کل کے بچے موبائل، بائک اور گاڑیوں پہ بس ان کو گھومنے کا شوق ہے. اور پہلے بچے ہوتے تھے جو کہ مجھے یاد ہے کہ شام کے ٹائم ان کے پاس ٹائم ہوتا تھا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ انہوں نے گراؤنڈ میں جا کے کھیلنا ہے. ٹھیک ہے، اکثر دیکھتا تھا بچے مٹی میں کھیل رہے ہوتے تھے. اب بچے مٹی میں کھیلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ظاہر سی بات ہے جی ان کے جو بڑی ان میں نا ڈائجیشن سسٹم بہت ایگزیکٹلی. زبردست ہو جاتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ مطلب اللہ کا نظام ہے. تو اس چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو آپ سپورٹس کی طرف لے کے جائیں، ان کو ایکٹیویٹیز کروائیں. اور جو سکولز ہیں ان میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ وہاں پہ گراؤنڈ ہونا چاہیے آپ کا پراپر بچوں کو کھیل کود کے لیے. تو یہ چیزیں جو ہیں اچھا، اسپورٹ سے مجھے یاد آیا کہ مطلب میں جب اسکول میں تھی تو دسمبر میں نومبر میں جو ہے پراپر ہمارا اسپورٹس ویک ہوا کرتا تھا، جن میں ریسز ہوتی تھی. مطلب بہت بہت مزہ آتا. پورا ویک 2 ویکس جو ہے ہم لوگ نا اسی طرح انجوائمنٹ کرتے تھے. یہ تھا کہ ہماری ایک فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہو جاتی تھی
اور مینٹلی بھی ایز اے اسٹوڈنٹ ہم لوگ بڑے ریلیکس ہو جاتے، بڑا 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 مزہ آتا تھا. اور پھر اسپورٹس ویک کے فوراً بعد جو ہے ہمیں ونٹر ویکیشنز ہو جاتی تھی، کیونکہ میں کرسچن اسکول سے پڑھی ہوں. تو ان کی جو ہے آپ کو پتہ ہے کرسمس ہوتی ہے تو وہ 21 سے ہی چھٹیاں دے دیتے ہیں. تو وہ ایک دور مجھے بڑا مزے کا لگتا ہے. لیکن آج کل اسکولز میں بھی یہ چیز نہیں رہی ہے. اسکولز میں زیادہ تر آپ دیکھ لیں ایسی بس اسمبلیز ہیں، اسمبلی میں ایک ٹاپک دے دیتے ہیں بچے کو اور اس پہ اس نے بولنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ بچوں کو بھی انٹرسٹ نہیں رہا. ویسے میں نے اگر دیکھا ہے کچھ اسکولز میں اگر اسپورٹس ڈے کراتے بھی ہیں تو پیرنٹس جو ہیں وہ انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہیں. پیرنٹس بھی اپنے بچوں کو نا اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ بالکل بھی نہیں کراتے. وہ کہتے ہیں نہیں، ہم اسپورٹس ڈے والے دن جو ہے وہ چھٹی کروا لیں گے بچے کو، ہم نے یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے. تو اس معاملے میں صرف اسکول نہیں بلکہ پیرنٹس کو بھی بچوں کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ اسپورٹس میں حصہ لیں. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن وہی بات جو ہے کہ آج کل موبائل ہم دیکھیں ہر چیز ہم اس کو نیگیٹو یا مطلب نیگیٹو بھی نہیں کہیں گے، پازیٹیو بھی نہیں کہیں گے. ہر چیز کا ایک وہ نیگیٹو بھی اس کے افیکٹس ہوتے ہیں اور پازیٹیو بھی ہوتے ہیں. تو موبائل آپ یوز کریں، موبائل سے کافی سہولت ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو پازیٹیو وے میں یوز کیا کریں. اب چونکہ بچوں کی جو ایج ہوتی ہے نا وہ 1 سال سے 5 سال میں، وہ آپ جو ان کو سکھائیں گے وہ سیکھیں گے. تو وہی ٹائم ہوتا ہے کہ آپ ان کو کچھ اچھی چیز سکھائیں. تو اکثر بچے ہوتے ہیں کہ جو کارٹون، کچھ ایسے کارٹون کریکٹرز ہوتے ہیں جو بدتمیز ہوتے ہیں، تو وہ ان کو جو ہے نا ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں بڑے دیکھنی چاہیے پیرنٹس کو کہ انہوں نے مطلب بچوں کو کیسے ٹرین کرنا ہے. ان کو اگر کارٹونز دکھا رہے ہیں تو کس قسم کے دکھانے ہیں، یا ان کو اگر کہیں پہ بھی لے کے جا رہے ہیں تو جو یہ چیزیں ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اچھا، موبائل سے بہتر میں یہ سوچتی ہوں ایز اے ٹیچر کہ اگر آپ نے بچے کو ٹی وی ٹائم دینا ہی ہے، جیسا ہمارا بھی بچپن میں ٹی وی ٹائم ہوتا تھا تو ہم ٹی وی پہ ہی دیکھتے تھے کارٹونز، ہمیں موبائل الاؤ تھے ہی نہیں بالکل بھی. تو میں اگر پیرنٹس کو یہ کہوں تو میں یہ کہوں گی کہ آپ موبائل سے بہتر یہ ہے کہ آپ سب کے گھر میں ٹی ویز ہیں، آپ ٹی وی پہ کارٹون چینل لگا دیں، لیکن اس پہ بھی پیرنٹل گائیڈ لگائیں. آپ اس کو دیکھیں کہ بچہ کس قسم کے کارٹونز اس وقت دیکھ رہا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل جو کارٹونز ہیں وہ بھی کافی جو ہے وہ کچھ اچھے نہیں آ رہے. ان کی کچھ ورڈنگز، کچھ سینز ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کے لیے نہیں ہوتے ٹھیک. تو وہ پیرنٹل گائیڈ لگا کے آپ پراپر اس کو دیکھا کریں کہ بچہ کارٹون کیا دیکھا ہے. دوسری چیز ایز اے ٹیچر اگر میں آپ کو سجیسٹ کروں تو موبائل ہاتھ میں دینے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو چھوٹی ایج میں ہی بلاکس لا کر دیں، اس کو آپ پزلز لا کر دیں جس سے وہ کچھ سیکھیں. ٹھیک ہے، پزلز ایز اے ایکٹیویٹی آپ اس کو کروائیں تاکہ اس کو آئے کہ کس طرح اس کو جوڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہوگی. سیکنڈلی چیز اگر آپ اس کو ارلی ایج سے سکھائیں گے گھر میں ہی، آپ جو ہیں چھوٹے بچے اگر وہ اسکول گوئنگ نہیں ہیں تو آپ ان کو بلاکس لا کے دیں اے بی سی والے، الف بے والے. تو آپ اس کو جیسے جیسے وہ سیکھتا جائے گا وہ سیکھتا ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ بچہ سیکھ نہیں رہا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ 10% 20% وہ گھر سے سیکھ رہا ہوتا ہے. تو میں ایز اے ٹیچر یہ کہوں گی کہ بلاکس اور پزلز سب سے اچھی ایکٹیویٹیز ہیں بچوں کے لیے. جی، تو ویورز آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا بس ہم نے وہ ولاگ بنایا ہے، اور ابھی ہم نے پراپر ولاگنگ تو نہیں شروع کی، بس ایک چھوٹے چھوٹے کلپس بناتے ہیں. تو اگر اس میں کوئی آپ کو چیز ایسی لگے کہ ہمیں امپروو کرنے چاہیے تو آپ کمنٹ کر کے بتائیں، اور انشاءاللہ آگے جا کے ہم پراپر ولاگنگ کریں گے. چونکہ جو میری مسز ہیں وہ ٹیچر ہیں اور میں خود فوٹوگرافر ہوں، تو اس لیے تھوڑا سا ہمیں مطلب ٹائم جو ہے وہ ہمارے پاس کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں جو ہے نا ہم انشاءاللہ پراپر ولاگنگ شروع کر رہے ہیں. تو آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں، ٹھیک ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ آپ کے لیے اچھے سے اچھا کنٹینٹ لے کے آئیں. تو اگر اس میں کوئی چیز آپ کو بری لگتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ امپروو ہونی چاہیے، ظاہر سی بات ہے فرسٹ ٹائم ہے ہماری بلاگنگ، میری تو بالکل فرسٹ ٹائم ہے. میری میسج جو ہیں وہ تھوڑا بہت کر لیتی ہیں. تو انشاءاللہ یہ بچوں کے جس طرح ہم بچوں کے بارے میں بات کریں تو اس سے ہم پراپر ٹاپکس لے کے آئیں گے تو اپنے ویورز کے ساتھ انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے. اور بس آج کے لیے اتنا ہی تھا.
خوش رہیں، خوش رکھیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمیں۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں، آمین۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔